برادران اسلام، صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 22 مارچ سن 2026 عیسوی کے اس دوسرے روزہ اجلاس جو حرکت الاقراء کے زیر نگرانی آپ کی اس بستی میں ڈوکا ڈیہ میں صاحب گنج ضلع جھارکھنڈ اسٹیٹ میں یہ دوسرے روزے کا اجلاس جو منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات، کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع اس ناحیے سے بڑا ہی حساس اور بڑا ہی اہم اور دلچسپ ہے کہ ہم سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے اس موضوع سے، اس عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، ہمارے لیکچر کا عنوان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں محتاج، یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں محتاج، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی تک معزز علماء کرام سے آپ نے مختلف موضوعات پہ خطابات سنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جتنا کہا اور جتنا سنا ہے وہی ہمارے عمل کے لیے کافی اور شافی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے اتنا کافی، لیکن کچھ چیزیں جو ایک مخصوص طبقے سے متعلق ہوتی ہیں، ان کے اصلاح اور ان کے بگاڑ کے تعلق سے ہوتی ہیں، اس کی طرف ایک مقرر ہر موضوع، ہر زاویے سے گفتگو تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے تزکیے کے موضوع پر، اصلاح کے موضوع پر بہت ساری باتیں سماعت کری، مختلف موضوعات پر، آخرت کے موضوع پر، قبر سے لے کر کے جنت اور دوزخ اور اس کے بھی تذکرے آپ نے سماعت فرمائے۔ کچھ دیر پہلے آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ سے جناب علی صدقات اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ، اس موضوع کے اوپر ادارے اور تعلیم اور تعلم اور اس کے تعلق سے آپ نے اپنی جیبوں کو اللہ کی راہ میں کھول دیا۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بھی، آپ لوگوں نے بھی اپنے قیمتی اثاثے، اپنی کمائیوں کو محنت کی، جد و جہد ایک ادارے کو لی، ایک ادارے کے لیے، ایک ادارے کو بنانے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے الحمدللہ اپنی جیبوں کو کھول دیا اور خوب فیاضی کری اور خوب سخاوت کری آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی کھیتیوں میں، آپ کی تجارتوں میں، آپ کے کام و دام، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس بستی اور اس بستی کے لوگوں کو اور اس کے قرب و جوار کو، اور جہاں کہیں سے بھی دور دراز سے مہمان تشریف لائے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور بار الہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری ماں باپ کی، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر شفقت و رحمت کری، ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، اللہ عز و جل ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچے آل اولاد بھائی بہن اعزہ اور اقارب رشتہ داروں کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، انہیں خیر و برکت سے نوازے، اور بار الہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، نوجوان کسی بھی زمانے میں اپنے وقت کا تاجور ہوتا ہے، نوجوان کسی بھی بستی، کسی بھی علاقے، کسی بھی معاشرے کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اثاثہ ہوتا ہے۔ نوجوان زمانے کے رخ کو موڑنے والا، مخالف ہواؤں سے ٹکرا جانے والا، اور باطل طاقت و قوتوں سے بھڑ جانے والا ہوتا ہے، اور یہی نوجوان جب وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم ہوتا ہے تو کسی زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بن کر جناب علی نمرود سے بھی ٹکرانے والا، اور بڑی قوتوں کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہی نوجوان ایک جب قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کہیں حضرت صالح کا، کہیں حضرت لوط کا، کہیں حضرت ابراہیم کا، کہیں حضرت نوح کا، الغرض کہیں حضرت ہود کا، کہیں حضرت شعیب کا، ہر جگہ اے نوجوان انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے، کہیں حضرت یحییٰ کا، کہیں حضرت زکریا کا، الغرض اور عورتوں میں حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی کا، حضرت مریم کا، یہ تمام سب تذکرے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے، اور اس ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آخری امت جسے ہم نے خیر امت کا تاج عطا فرمایا، میڈل عطا فرمایا، یہ آخری امت قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنی ہے، اور اس امت کو باقی رہنا ہے، اور اس امت کو جو فریضہ انجام دینا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اس امت کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی مقصد اور اسی غرض کے لیے آپ اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب کے سردار ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، اور آپ کی امت سب سے آخری امت ہوگی جو کائنات کے اندر امن و سکون کی استھاپنا کرے گی، جو بھلائیوں کو فروغ دینے والی، بھلائیوں کو بڑھانے والی اور برائیوں سے روکنے والی امت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس غرض سے ہم کو مبعوث فرمایا، ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی شمعوں کو لے کر ملک کے، دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیل جائیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، نوجوانوں نے جناب علی گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کو پہنچایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور آپ کے مرنے کے ٹھیک 4 سال کے بعد، بلکہ بعد مستدرک حاکم کی روایات وغیرہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کی بود و باش اور اسلام کی مہک ہندوستان تک بھی پہنچ چکی تھی، بھارت کی دھرتی پر نبی کے زمانے ہی میں پہنچ چکی تھی، یعنی اس کی ہوائیں کم از کم یہاں تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ کیرلا کے کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زنجبیل کا یعنی ادرک کا اچار بنا کر کے بھیجا تھا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کشتی پہ سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بھی غرض سے اسی ہندوستان سے گیا۔ لیکن بہرحال یہ ساری روایات اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 سال کے بعد جناب علی سرزمین تھانہ میں، سرزمین سندھ سے ہوتے ہوئے جناب مسلمانوں کے قدم سرزمین بھارت پر پہنچ چکے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ جیالے، وہ نوجوان، وہ اپنے باپ کے دل کے ٹکڑے اسلام کے پھریرے کو لے کر، اسلام کے جھنڈے کو لے کر تھانے کی سرزمین پر
اللہ اس کے رسول کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور اللہ اس کے رسول کی کلمے کو بلند کر رہے تھے اسی بھارت کی سرزمین پر. اور ایک دور وہ بھی آیا کہ سن 93 ہجری کے اندر 93 ہجری کے اندر سرزمین سندھ پر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 12,000 کی فوج لے کر بھارت کی سرزمین پر آتے ہیں اور یہاں اسلام کو فروغ دینے کے لیے جد و جہد اور جناب علی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں. یہاں ظالموں کے ظلم کا حساب و کتاب لیتے ہیں. وہ 18 برس کا وہ نوجوان 18 برس کا محمد بن قاسم کی عمر 18 سال کی عمر اور 12,000 فوجیوں کا کمانڈر. عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بہادر رہا ہوگا وہ اور کتنا مدبر اور کتنا طاقتور اور اللہ رب العزت کے اوپر کتنا بھروسہ کہ راجہ اس وقت کا جو راجہ داہر تھا اس کے ناکو چنے چبوایا اس نوجوان نے اپنی 12,000 فوج لے کر اور اس راجہ داہر اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگا یہاں تک کہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا. اور اس طرح سے سندھ اور ملتان کے علاقے میں مکمل طریقے سے اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی. مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی سچائیوں کو دیکھ کر، ان کی بہادریوں کو دیکھ کر یہاں کے اسی سندھ کے علاقے کے لوگ، اسی ملتان کے علاقے کے لوگ، یہی کراچی اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ شمالی ہندوستان ان کی دعوت سے روشن اور منور ہو گیا. یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہمارا اتہاس ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. جناب علی اس وقت اسلام یہاں الحمدللہ پہنچ چکا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی اسلام ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریباً کئی صحابہ جناب ڈابھیل اور تھانے کی سرحدوں پر حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام کی شمع لے کر پہنچ چکے تھے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اتہاس تو ہماری تاریخ تو ہماری بڑی لمبی چوڑی ہے. نوجوان تھے وہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے. وہ دن کے اجالوں میں ان کے سفر ہوتے تھے گھوڑوں کی پیٹھوں پر، اور جب رات کے تنہائیاں ہوتی تھیں تو رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر وہ قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. وہ نوجوان تھے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جناب علی یہ پورا علاقہ الحمدللہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہ فتح ہوا. ظالموں کی رگیں کاٹی گئیں، ظلم و ستم کا بازار جو گرم تھا اسے ٹھنڈا کیا گیا. عورتوں کے اوپر جو ظلم کیے جاتے تھے اس وقت ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. امن و شانتی کی استھاپنا ہوئی اور امن و سلامتی کے ساتھ یہ پورا علاقہ الحمدللہ شمالی ہندوستان کا، بھارت کا یہ مکمل طریقے سے امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا اتہاس ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نوجوان اپنے کا یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 3 ہجری کے اندر ہندوستان کے اندر اسلام کو لا کر کے دنیا کے سامنے اور یہاں ظلم و ستم کا خاتمہ کرا کر انہی کے اخلاقیات کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی رب کے قرآن کو دیکھ کر، ان کی عبادت و بندگی کو دیکھ کر، انہی مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے ہندوستان کے لوگوں نے اسلام جوق در جوق قبول کرنا شروع کیا اور مسلمان ہوئی اکثر و بیشتر. ادھر شمالی ہندوستان کے حال یہ تھا اور ادھر جنوبی ہندوستان کیرلا کے ساحل پر عرب تاجر اپنے سامان تجارت لے کر کے نوجوان کشتیوں میں بیٹھ کر کے جناب یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے، بحر ہند سے ہوتے ہوئے اور کیرلا کے ساحل پر پہنچ چکے تھے. اور وہاں انہوں نے کیرلا اور چنئی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں انہوں نے اپنے سامان اپنے کپڑے، ریشمی کپڑے اور دیگر چیزیں وہ فروخت کرتے تھے اور یہاں سے مال اٹھاتے تھے. یہاں کی لونگ اور یہاں کی الائچیاں اور یہاں کی دال چینی کی لکڑیاں اور یہاں کے مسالے، دھنیا، مرچ، یہ باقاعدے عرب یہاں سے تجارت کر کے یہاں کپڑے بیچتے اور پھر اس کپڑے سے جو مال ملتا تھا وہ مال عرب پہنچایا کرتے تھے، جس کو ہم مسالے کہتے ہیں. یہ مسالے جات وہاں پہنچائے جاتے تھے اور اس کی باقاعدے ان کی کمائیاں ماشاءاللہ اس کے ہوتی تھی. ان کے سچائیوں کا عالم یہ تھا
کہ ریشمی کے اور کپڑوں کے وہ بہترین کپڑے جو ان بھارت کے رہنے والوں کو معلوم تھا کہ یہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان بڑے سستے میں اس کو بیچتے تھے، وہ تعجب سے یہ کہتے تھے کہ آخر آپ اس کپڑے کو جو اتنا مہنگا ہے اتنا سستے میں کیوں بیچتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ہم اس لیے سستے بیچتے ہیں کیونکہ اس میں یہ دیکھو اتنا تھوڑا سا عیب ہے، یہ یہاں تھوڑا سا عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی اصل قیمت تو اتنی تھی لیکن اس عیب کی وجہ سے ہم نے آپ کو سستے میں دیا ہے۔ تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا پتا نہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے، اگر آپ ہم کو بتلاتے نہیں تو ہمیں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے، اور آپ مہنگے سے مہنگا بھی بیچتے اور ہم لے لیتے، ہم کو ضرورت تھی۔ لیکن وہ مسلمان کہتے تھے نہیں، دراصل ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ کہنے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں نبی آیا ہے، ہمارے یہاں رسول آئے ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ رسول ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہم کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، سودا سلف بزنس تجارت سچائی کے ساتھ کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو فریب نہیں دینا، اس لیے ہم نے سچ باتیں آپ کو بتلا دی، بھلے اس میں ہمارا خسارہ ہے لیکن ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قسم، بھارت کا اتہاس بتاتا ہے، اسلامی تاریخ بتلاتی ہے بھارت کی کہ وہ مسلمانوں کا کردار دیکھ دیکھ کر سرزمین کیرلا، مدراس، چنئی، یہ ٹوٹلی طور پر ان کے اپنے اخلاق سے، ان کے اپنے کردار سے، ان کی اسی صداقت سے، ان کی اسی بہادری سے انہوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا، انہوں نے اپنا امام بنایا، ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ وہی مدراس جس کو مدراس کہا جاتا ہے، یہ اصل میں مدارس تھا، اس شہر کا نام مدارس تھا، مدرسے کی جمع ہے مدارس۔ اتنے مدرسے تھے، اتنے مکتب کھلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے بچے، غیر مسلموں کے بچے اس میں باقاعدہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے اس ساحل کو اسے مدارس کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد انگریز آئے، انہوں نے اس کو مدارس کے بجائے مدراس کر دیا، اور اب تو وہ مدراس کا بھی نام نشان مٹانے کے لیے ظالموں نے اسے چنئی کا نام دے دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس بھی۔ نوجوانوں، یہ نوجوان طبقہ تھا جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر گلی گلی، کوچے کوچے، ڈگر ڈگر، نگر نگر، یہاں سے لے کر جناب عقبہ بن نافع اپنے فوجوں کو لے کر کے چائنا کے سرحدوں کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ یہ ہمارے نوجوان طبقے کا کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا فضل کیا تھا، اتنا کرم کیا تھا کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت اور قوت دی تھی کہ جناب، اور میں آپ کو بتاؤں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا ان نوجوانوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا، نوجوان کسی بھی زمانے میں کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کا مقدر ہوتا ہے، اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ نوجوان اگر نیک ہے، نوجوان اگر صالح ہے، نوجوان اگر شجاعت والا ہے، بہادر ہے، نوجوان اگر عدل و انصاف کا پیکر ہے، نوجوان اگر کوالیفائیڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، نوجوان کی تربیت اگر اس کے ماں باپ نے اچھی طرح سے کی ہے، جس طرح سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ کائنات میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ہر مشکلات سے ٹکرانے والا، ہر پریشانیوں کو جھیلنے والا، ہر دکھ اور درد سے، ہر دکھ درد کو لا سمجھنے والا، بیکار سمجھنے والا، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ تھپیڑوں سے بھی، وہ بہتے ہوئے دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیتا ہے، اور جناب علی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے تان کر اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اور اسے ناکوں چنے چبواتا ہے، اور اسے شکست خوردگی کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ یہ تاریخ نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی پوچھیں گے تو جناب نوجوانوں کی جو قدر تھی، اللہ کے نبی نے جو قدردانی کی قرآن کے حکم کے مطابق، آپ کو پتہ ہے آخری فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، آخری فیصلہ، اور آخری فیصلے جیسا کہ تمام علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے ہر آخری اعمال پچھلے اعمال کو منسوخ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو پچھلا عمل منسوخ ہوتا ہے اور آخری عمل ہی قابل دلیل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بڑی فکر تھی روما سے لڑنے کے لیے، کیونکہ روم ایک بہت بڑی طاقت تھا۔ روم جس کو اٹالیا آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑی طاقت، بہت سپر پاور تھا۔ وہ جیسے آج امریکہ ہے، جیسے آج رشیا ہے، جیسے آج چائنا ہے۔ ہمیشہ
ان لوگوں نے بارڈر پر سرحد اسلامیہ پر اسلامی سرحدوں پر ہمیشہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ حرکتیں ایسی کرتے تھے. اللہ کے نبی کو فکر تھی کہ ان کو سبق سکھلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت چمکتے بہت ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو تنگ کرنے، آنکھیں دکھانے کے لیے، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت اسلامی سرحدوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو اذیت پہنچا سکتے ہیں. مدینہ کی چھوٹی سی ریاست جسے مدنی تاجدار نے اپنے خون اور پسینے سے تعمیر کیا تھا، بنایا تھا، صحابہ نے اپنے قربانیوں سے مدینہ کی ریاست کو ایک اسلامی اسٹیٹ کو قائم کیا تھا. اسے کبھی بھی خطرہ ہو سکتا تھا روم سے، اور چند مسلمان تھے وہ بھی نہتے بیچارے، غربت و افلاس کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، دشمنوں سے لڑتے لڑتے، ان کے ظلم اور مظالم کو سہتے سہتے کمزور ہو چکے تھے. باوجود اس کے روم جیسی قوت ڈرتی تھی، روم جیسی قوت اس کو فکر لاحق تھی کہ کسی طرح سے مدینہ کو ڈیمیج کیا جائے، کسی طرح سے مدینہ کے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ سبق سکھایا جائے. کوشش میں وہ ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ذرا دو ہاتھ اگر روما سے ہو جائے تو اس کی اوقات ہم یاد دلا دیں گے، اور انہیں ہم یہ بتا دیتے ہیں، ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ مومن ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی، تیغ و تفنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. مومن جب میدان جہاد میں آتا ہے تو بغیر تیغ و تفنگ کے بھی ہو تو اللہ کے نبی کو پتا ہے وہ اپنے ایمان کی طاقت و قوت سے جنگ کرتا ہے، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے جنگ لڑا کرتا ہے. دشمن اس کو اکیلا نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے ایک لشکر جرار دیکھ کر اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے. یہ پیغمبر اسلام نے تاریخ میں یہ بات رقم کروائی، اور بدر کی تاریخ نے، احد کی تاریخ نے یہ بات بتلائی کہ جنگیں کبھی بہت زیادہ اسلحے اور ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جنگوں کو فتح کرنے کے لیے، دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ایمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں روم کو تڑکی دینے کے لیے، روم کو اس کی اوقات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، ایک فوج صحابہ کی تیار کی، اور اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس فوج کا جنرل منتخب کیا، کمانڈر. اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت اسامہ بن زید 17 18 20 سال کا نوجوان، جناب علی کم عمر کا نوجوان، کمانڈر ہے، جرنیل کرنیل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھوڑے پر اپنے ہاتھوں سے بٹھایا. غلام زادہ ہے، وہ غلام کا بیٹا ہے. اب شاید آپ کو پتا ہو تاریخ اسلام میں کہ عرب غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. بلال حبشی کو یاد کر لیا کرو، ابو ذر غفاری کو یاد کر لیا کرو، اور مکے کے کچلے پچھلے ہوئے غلاموں کو یاد کر لیا کرو. غلاموں کی کیا اہمیت اور کیا وقار تھی. پر مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کے ہاتھوں میں بھاگو ڈور دی، کمانڈر ان چیف بنایا، آپ کو گھوڑے پر بٹھایا اور کہا اسامہ روم کو فتح کر کے آنا ہے، نہیں تو کم از کم سرحد پہ رہ کر اسے یہ بتلا دینا ہے کہ مدینے کی ریاست البتہ تمہاری نظروں میں چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹی سمجھ کر اس ریاست کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھنے کی جرت نہ کرنا، ورنہ تمہارے لاکھوں فوجیوں کی آنکھوں کو نکال کر ان کے ہاتھوں پہ دے دیا جائے گا. کبھی بھی اسلامی سرحدوں کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کرنا، اپنی اپنی حدوں میں رہنا. حضرت اسامہ بن زید کو وصیتیں کر کے، نصیحتیں کر کے عورتوں کے اوپر تلوار نہ اٹھانا،
ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا، بوڑھوں کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا، جو عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ان کو انہی طرح سے رہنے دینا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور بہت ساری تقوی کی، پرہیزگاری کی، اللہ کے خوف کی نصیحتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کو بھیجا۔ بات کہنے کی بات یہ ہے کہ اس فوج کے اندر بڑے بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ عمر کے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن نبی کائنات نے اپنی آخری عمر میں کمانڈر بنایا تو ایک نوجوان کو بنایا۔ اس سے نوجوانوں کی قیمت کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ نوجوان کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو کتنے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کا خون کتنا قیمتی ہوتا ہے، ان کا دماغ، ان کے چال، ان کے ڈھال، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کی زبان کیسی ہونی چاہیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں غلام زادے کو، حضرت اسامہ بن زید کو سب کے اوپر کمانڈر بنا کر، قریش کے بڑے بڑے لوگ اس فوج کے اندر شریک تھے، دیگر قبائل اور خاندان کے لوگ موجود تھے، جناب انصاری صحابہ بھی موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے، ان کے اوپر ایک غلام کے بیٹے کو امیر بنایا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے امارت کے لیے جناب علی کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ امارت کے اندر اگر کوئی صاحب فن ہے، صاحب ہنر ہے، صاحب لیاقت ہے، صاحب صلاحیت ہے، صاحب طاقت و تقوی ہے، تو جناب اس کو بھی امیر بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر ذات اور پات اور اونچ اور نیچ اور برادر وادی یا اس طرح کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نوجوانوں کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا۔ عزیزان گرامی، بہرحال قصہ مختصر میں آگے بتاؤں تو بہت تفصیل چاہیے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے وہ فوج گئی کہ نہیں گئی، میں وہیں تھوڑی سی بات بتا کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ میرا جو موضوع ہے وہ نوجوانوں کی قوت اور طاقت اور نوجوانوں کی اہمیت اور ان کے بگاڑ اور اسباب اور ان کے علاج، یہ میرا موضوع ہے اور اس پر میں آؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ اگر پتہ نہ ہو، اس کی اہمیت نہ بتائی جائے، اس کے ما لہو ما علیہ کی تفصیلات نہ اس کے نظروں میں رکھی جائیں، ایک نوجوان اپنی حیثیت کو، بالخصوص ہمارے بھارت کا نوجوان بیچارہ، وہ کیا سمجھے؟ اسے چاہیے ہم پہلے اسے قریب کرتے ہوئے، اس کے دل کے ڈور کو ہم نک کرتے ہوئے، کھٹکھٹاتے ہوئے، اس کو ہلاتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے سرمایہ، اے میرے قوم کے بہادروں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی وقت نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھے بتاؤں گا، میں تمہیں سکھاؤں گا، میں تمہاری تربیت کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری اہمیت، تمہاری وقت کیا ہے اور تم کر کیا سکتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس وقت کر کیا رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور تمہیں کرنا کیا چاہیے، اس کا انجام کیا ہوگا، میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں جی، مردوں کی طرح جیو گے تو مردوں کی طرح ختم کر دیا۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان۔ خیر، مختصر بات کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ اسامہ بن زید ابھی مدینہ الرسول سے نکلے ہی تھے اور مقام جرف، مدینے کے باہر وادی عقیق ہے، وادی عقیق کے پاس جرف کا مقام ہے، وہاں ابھی پہنچے ہی تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مدینہ سوگوار ہو گیا، غم و علم کے تھپیڑوں میں پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا۔ نبی کریم، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت مدینہ تاریک تھا، لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منور روشن ہو گیا۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو مدینہ تاریک ہو گیا۔ الغرض انتہائی حزن و ملال کا ماحول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 دن 3 دن کے 2 دن کے بعد تیسرے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا۔
فوج اپنی جگہ پہ وہیں کھڑی رہی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا. بالکل شارٹ میں آپ سمجھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دیگر بڑے بڑے صحابہ عثمان غنی حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے. باہمی طور پر مشورہ ہوا کہ جو فوج روم کو کچلنے کے لیے روم کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجی تھی فلانی طرف مدینہ کے قریب کی جو بستیاں ہیں ان میں بغاوت کا اعلان ہو چکا ہے. فلانی طرف مرتد ہو چکے ہیں کچھ لوگ. مدینہ کے اوپر حملہ ہونے کا شک ہے. دشمن منافقین کسی بھی وقت دشمنوں سے مل کر کفار سے مل کر یہود سے مل کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. اس لیے وہ فوج جو نبی کائنات نے بھیجی اور جرف کے مقام پہ کھڑی ہے اسامہ بن زید کی کے انڈر میں، اے ابو بکر صدیق آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ خلیفۃ المومنین ہیں، آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس فوج کو فوری طور پر مدینہ کی حفاظت کے لیے حدود مدینہ پہ کھڑا کر دیں. ابھی روم بھیجنے کی ضرورت نہیں. غور کریں ذرا، یہاں بھی بہت بڑا درس ہے. نوجوانوں بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کا بہت بڑا سبق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور آپ کی بہادری اور دور اندیشی دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاشا وکلا واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہے میں وہ گرہ، میں وہ گانٹھ ہرگز کھول نہیں سکتا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. نبی نے اسامہ بن زید کو کوچ کرنے کا حکم دیا ہے تو میں بحیثیت خلیفۃ المسلمین میں اسامہ ابن زید کو کوچ کرنے کا حکم دیتا ہوں. صحابہ حیران و شدید، یہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا دشمن. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا زوجہ رسول امہات المومنین ام المومنین، میری بیٹی عائشہ کے نبی کی بیوی، میری بیٹی عائشہ کے چتھڑے مدینے کی گلیوں میں کتے لے کر کے پھاڑ کے کھائیں، چتھڑے لے کر کے دوڑیں مدینے کی گلیوں میں. مجھے یہ گوارا ہے، لیکن نبی کے فیصلے پر اپنا فیصلہ دینا یہ گوارا بولو نہیں ہے. آج ہماری بھی حالت کیا ہے؟ وضو ٹوٹے نہ ٹوٹے ان مسئلوں میں اپنے اپنے خود ساختہ امام بنا کر کے نبی کے فیصلوں پہ لاتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ طہارت ہے، یہ اسلام ہے. غور کیجئے مسلمانوں، یہ سوچنے کی بات ہے. میں یہاں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس موضوع میں داخل ہوں کہ امام کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ آپ کو دے رہا ہوں کہ نبی کائنات کا مقام اور رتبہ کیا تھا صحابہ کرام کی نظر میں، کہ وہ کس طرح سے عظمت رسول کا احترام کرتے تھے، نبی کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے، کہ اپنی جان نہیں، اپنے بچوں کی جان، اپنا گھر نہیں، اپنے ملک، اپنے وطن لوٹ جانے دو، نبی کے فیصلے پر آنچ بولو نہیں آنی چاہیے. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کی نہیں آ رہی؟ بولو. نہیں، میں ایسے تو نہیں آپ کے سامنے کوئی زیادہ ہی کچھ بول رہا ہوں. یہ درس دیا صحابہ کرام اور بالآخر وہی ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات کو دفن کرنے کے بعد مقام جرف میں پہنچے. حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار احتراماً وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر گھوڑے سے اترنا چاہا. حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا لا، تجھے رسول نے بٹھایا ہے، اس گھوڑے کی پیٹھ پر تجھے رسول نے بٹھایا ہے، تیرا مقام وہی ہے جہاں میرے نبی نے تجھے رکھا ہے. کہا خلیفۃ المسلمین ہیں آپ؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین سے ہی، لیکن تجھے امیر فوج بنا کر کے نبی نے گھوڑے پہ بٹھایا ہے، میں تجھے اس گھوڑے سے بھی نہیں اتار سکتا.
اس کا لگام پکڑا، گھوڑے کی لگام پکڑی، سیدنا ابو بکر صدیق نے فوج کھڑی کری اور اسامہ بن زید کو گھوڑے میں بٹھا کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل گھوڑے کی لگام پکڑ، نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے۔ اسامہ بن زید کو حکم دیا رومے کی طرف جاؤ، خوشخبریاں لاؤ، میرے نبی نے فرمایا تجھے بھیجا ہے، بشارتیں آئیں گی۔ اور نصیحت وہی کی جو نبی کائنات نے کی تھی، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، تقوی کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی عدل اور انصاف تمہارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ اور اس طرح سے اس فوج کو حضرت سیدنا ابو بکر نے رخصت کیا۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ وہ فیصلے تھے نوجوانوں کے تعلق سے، یہ وہ اہمیت اور یہ رتبہ اور یہ مقام تھا جو اسلام نے اہمیت دی نوجوانوں کو۔ حضرت نوجوانوں کی اہمیت کے اوپر قرآن کریم اٹھائیے، سورہ کہف آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کو پڑھے وہ ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نور بناتا ہے۔ وہ اس ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک، دوسرے جمعے تک وہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ معلوم ہے یہ فضیلت کی نہیں معلوم ہے؟ تو اس لیے میری ماں بہنوں بھی اور میرے بھائیوں بزرگوں بھی سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کرو۔ اسی سورہ کہف اللہ تبارک تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العزت فرمایا وہ چند نوجوان تھے۔ سورہ کہف آپ اس کا ترجمہ پڑھنا با، میری ماں بہنوں تم بھی پڑھنا، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وہ چند نوجوان تھے، انہم فیتیۃ آمنوا بربہم، اللہ نے وزدناہم ہدی، اللہ رب العزت نے انہیں اچھی ہدایت عطا فرمائی، ان کی ہدایتوں میں ذاتی عطا فرمائی، بہترین رہنمائی اللہ رب العزت نے فرمائی۔ یہ دراصل اسی فلسطین کے قرب و جوار میں اس زمانے کے بادشاہ کرسچن جو ہوا کرتے تھے، بعض روایتوں میں اس کا کچھ بھی نام آتا ہے، بہرحال وہ اسرائیلی روایات ہیں، میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لوں۔ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اس بادشاہ کا کام یہ تھا کہ جو بھی آدمی اللہ کے اوپر ایمان لاتا اسے گرفتار کرواتا اور اسے مرواتا، اسے ڈراتا، اسے کسی بھی سازش اور کسی بہانے سے ختم کر دیتا۔ یہ چند نوجوان تھے بیچارے جو اللہ پر ایمان لائے، ان کو بھی بادشاہ وقت نے بلایا اور بلا کر کے ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم مسلمان بنو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم کو یہ کیا جائے گا، تم کو وہ کیا جائے گا۔ غور سے سنو ذرا میری بات، جو بھی اس دور کی سزائیں تھیں ان کے اوپر جناب علی ڈال دی گئی، جیسے آج کل کے ظالم ہیں، آج کل کے ظالم اور حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، یا آج کل کے ظالم جناب علی لوگ ہیں، ذمہ داران لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دھمکی دیتے، نماز نہ پڑھو، نماز پڑھو گے تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے، یہ کرو گے تو تم کو یہ کر دیں گے، دنیا بھر کے دھارانائیں، دنیا بھر کے قوانین، جھوٹے قوانین، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر اور برسہ برس ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کی کوئی خبر گیری بھی کرنے والا ہم مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ہم اتنے بزدل اور اتنے تھوڑ دل اور اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم بڑی بڑی سنستھاؤں کے، بڑے بڑی جمعیتوں کے، بڑے بڑے جماعتوں کے، بڑے بڑے اداروں کے مالک ہیں، لیکن ہم اتنے تھوڑ دل ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی ہم حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہیں ان کے باپ بیٹے ہوں، ان کے اپنے کوئی بھائی بھتیجے ہوں، تو اس کے لیے وہ پولیس کی حکمرانوں کے تلوے بھی چاٹنے پر مجبور ہوں گے، تلوے چاٹ کر اسے نکالنے کے اوپر۔ لیکن اگر وہ ان کے خون کا نہیں، ایمانی بھائی ہے، تو اس ایمانی بھائی کے ساتھ بھی ان کا تعلق یا ان کا رویہ غیروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے سنسداؤں اور ایسی جمعیتوں اور ایسے ذمہ داروں سے اللہ اس ملک کو نجات عطا فرمائے، ایسے مسلمانوں کے سربراہوں سے اللہ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ جناب علی، وہ بیچارے جیسے آج ہمارے ملکوں میں بے گناہوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، 2,000 4,000 10,000 کی فائلیں نکلوا کر کوئی وکیل کوئی لائر چھڑانے والا نہیں ہے جناب، پیسے دینے والا نہیں۔ حالانکہ یہ کام بھارت کے اندر بہت ضروری ہے کرنا۔ جو جیل سے واپس آتے ہیں وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ 2,000 4,000 کے لیے ہمارے نوجوان بیچارے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس نے چارج شیٹ ڈالی ہے، پولیس کو کیا ڈال دی ہے، خلاص مرتے رہو کرتے رہو، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ ان کے اوپر بھی اوپر والا بیٹھا، ان کے اوپر والا ہے۔ اس طرح نوجوانوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کے ارمانوں کو، ان کے صلاحیتوں کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو خوف میں تبدیل کر کے حکومت کی جا رہی ہے دنیا کے اندر۔ اور خود ہمارے بھارت کا یہ حال موجود ہے، یہ نمرود اور فرعون اور شداد سے بھی بڑھ کے ظالم حکومت ہو چکے ہیں، یہاں کے لوگ حکمران ایسے ہو چکے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے اور ہمارے دوسرے برادران وطن میں بھی کیسے ہوئے ہیں، اتنی نفرتیں، اتنی کدورتیں، اتنی عداوتیں کہ اللہ علامہ والحفیظ۔ یہ ہمارا ماحول ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ باقاعدہ یہ فرمان ہندوؤں کے فرمان جاری ہوتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، نوجوان لڑکیوں کو جو کالجز میں جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں ان کو پھنساؤ، ان کو لالچ دو، ان کو قیمتی موبائل دو، ان کو پرس دو، ان کی سینڈلیں دو، ان کے کپڑے دو، ان کو بہترین ہوٹلوں میں لے جا کے کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اور پھر ان کے ساتھ بلاత్కాر کرو، زنا کرو، اور پھر ان کو شادی کا جھانسا دے کر کے لاؤ اور ان سے بچے پیدا کرواؤ، اور اس کے بعد کہیں قتل اتل کر کے کہیں سنڈاس روپ میں تو کہیں کھیتوں میں کہیں جنگلوں میں ان کی لاشیں مسلم لڑکیوں کی ملتی۔ یہ باقاعدہ یہاں کا میڈیا، یہاں کا چینل سدرشن چینل، ایک معلوم ہے آپ دنیا جانتی، علل اعلان چینل کے اوپر کہتا ہے کہ آؤ اس طرح سے کام کرو۔ یہاں کے سادھو سنت کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اکساتے ہیں، مشتعل کرتے، اتیجت کرنے کے لیے اس طرح کے فاشسٹ بیانات دیتے ہیں، خطرناک بیانات، کہ مسلم نوجوان اٹھے اور اٹھ کر کے روڈ پہ آئے اور پھر ہم اس کو بھونے گولیوں سے۔ یہ باقاعدہ ہمارے ملک میں سازش چل رہی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے، تہذیب کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک کے سربراہان یہود و نصارہ سے جا کر کے گلے سے گلے مل کر کے ان سے پلاننگ لے کر کے انہیں اپنا اماں بن کے ان کو ابا بنا کر کے جناب علی وہ آ کر کے یہاں ہمارے اوپر ظلم اور بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہ حالات نوجوانوں کو سمجھنے کے ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور ہم کو بتلانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے قرب و جوار دائیں بائیں آگے پیچھے ان تمام سب حالات کو سمجھیں، سوچیں، غور کریں کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کو کرنا کیا ہے۔ یہ تو قبر میں بھی اس طرح سوئیں گے جیسے یہاں سو رہے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوگی، قبر میں بھی ایسے سوئیں گے، جوتے کھائیں گے اور جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو جگاؤ، ان کو بیدار کرو، ان کو ان کے بھلائی کے لیے خود اپنے سروں کو نیزوں پر تلواروں پہ رکھ کے بولو، پر ان کے دل کبھی پسیج نہیں سکتے۔ یہ اتنے نادان ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دل اڑتا ہے، سنتے ہیں ہم، کس سے کہیں؟ آج ملک کا وہی حال ہو چکا جو حال اس زمانے میں ہوا تھا سورہ کہف کے ان نوجوانوں کے ساتھ۔ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر جناب عالی شہر چھوڑ کر وہ بیچارے ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے، غار کے اندر چھپ گئے۔ ان کا ایک کتا بھی تھا، اللہ نے اس کتے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دیکھیں، صحبت صالح ترا صالح کنت، کتا ناپاک اور نجس ہوتا ہے، لیکن رب نے ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کتے کا بھی تذکرہ اور اس کی بھی خوبی بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تم لوگ بیٹھ کے گپے مارتے ہو، اٹھا دوں گا میں یہاں سے، شرم کرو کچھ بھی۔
سنو، پیٹے جاؤ گے، ایسے کٹائی ہوگی نا، کمر توڑی جا رہی ہے، ایسے کوٹے جاؤ گے کہ تمہارے وجود نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ روئیں گے، آنسو نہیں ختم ہوں گے۔ یہ میں فالتو یہاں بکواس کر رہے ہیں، تمہاری گپیں عورتوں کی طرح پن 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 کر رہا ہے، مجھے میرے سامنے بیٹھ کر یہ جرت ہو رہی ہے اس کی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے بچوں کو۔ کیسے سدھرو گے تم؟ کیا کرو گے تم؟ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اپنے دل کا درد آپ سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے بھی دل کا درد ہونا چاہیے۔ بیدار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ زمانہ گہری چالیں چل کر اسے غزہ بنانا چاہ رہا ہے، اسے بھی فلسطین بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ابا جو کہے گا بیٹا وہی۔ بولو بولو، ابا سبق سیکھ کے آیا ہے، ابا سے سبق سیکھ کے بیٹا آتا ہے، ابا جیسا کہے گا ویسا بیٹا کرے گا۔ اس لیے اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرو، وہ خوبیاں پیدا کرو جو اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں مدد دے۔ الغرض سورہ کہف کے وہ نوجوان اپنے ایمان کو، کل کو اگر یہ نوبت آئے، رب نے سورہ کہف میں اور نبی نے ہر ہفتے سورہ کہف پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ کیوں ان نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ کہف؟ میری ماں بہنوں، تمہارے لیے بھی عبرت ہے۔ تمہارے دم سے اگر یہ کائنات کے اندر رنگت ہے، خوشبو ہے، اس کے اندر حسن ہے اور جمال ہے، تو یقین جانو تمہیں بھی اس مرحلے سے گزرنا نہ پڑے، اللہ نہ کرے کبھی وہ دور آئے کہ سمیہ جیسی حالت تمہاری ہو، کبھی وہ دور آئے آسیہ جیسی تمہاری حالت، کبھی وہ دور آئے فلسطین یا سیریا کے اندر بلکتی ماؤں اور بیٹیوں کی حالت تمہاری ہو، اللہ وہ دن نہ دکھائے۔ لیکن یہ ناکارے نوجوان، یہ ویڈیو اور موبائلوں کے اور گانوں کے رسیا، ناچ گانوں کے یہ نوجوان، یہ فلمی دنیا کی پیداوار بھائی تمہارے، تم یہ نہ سوچنا ان سے کبھی وفا کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ان کی کمریں بھی توڑی جا رہی ہیں، یہ کوٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، موب لنچنگ کے ذریعے ہو یا بازاروں کے اندر ہو، یہ داڑھیاں مڈا کے اپنے آپ کو کافر کی شکل و صورت بنا کر بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو تم بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے۔ ہوش کے ناخن، اسی بھارت کے اندر تمہارا وجود ختم کر دیا جائے۔ یہ نہ سوچو داڑھی اور ٹوپی پہننے والوں کو ٹارگٹ، یہ تو ہیں ہی نشانے پہ، لیکن تم بھی۔ دلی کے اندر جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہے، معاملات ذاتی لڑائیوں کا، معاملات ذاتی جھگڑوں کا۔ 50-55 برس سے راجستھان کے اندر ایک دوسرے کے گھر کے بازو میں رہنے والے، دلی میں بھی ایک دوسرے کے بازو میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ آپسی جھگڑے، پارکنگ کے جھگڑے تھے، لڑائیاں کئی دفعہ ہوئیں، لیکن انتظار تھا ظالموں کو کسی نہ کسی طرح سے انتقام لینے کا۔ وہ دولت کے اور ان کا حشر یہی ہونا چاہیے بھی تھا۔ کیوں؟ یاد رکھو، اللہ سے دور بھاگو گے، اسلام سے دور بھاگو گے، اور وہ بھی مسلمان ہو کر کے، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ تمہیں کوئی زمین پناہ دے سکتی ہے، نہ کوئی تمہارے اوپر آسمان پناہ دے سکتا ہے، نہ خدا کی رحمت تمہیں بچا سکتی، نہیں بچے۔ تم نے کلمہ پڑھ کر بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، تم نے اللہ کو بھلایا، تم نے رسول کو بھلایا، تو نے قرآن کو بھلایا، تو نے رب کے احکام کو بھلایا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ لاتوں سے اس کو تو قتل، وہ تو مر گیا، سب ایک دوسرے کو مارے ہوئے تھے، 2-3 مسلمان بچ گئے، وہ اس میں ایک تھا، آپسی لڑائی تھی۔ اور میں کہتا ہوں، میری چھٹی حص بتاتی ہے، اور بعض عورتوں کے انٹرویوز بھی محلے کے بتاتے ہیں کہ جوان بیٹی مسلمان کے گھر میں تھی، اس لونڈے کی نظر اس پر تھی۔ ہماری عورتیں بھی تو بے پردہ گھومتی ہیں،
کھڑکیوں کے راستوں سے، برقوں کے راستے سے، ادھر کے راستے سے ان کو بڑا شوق. اور دلی کے اندر تو بے پردگی کا جو حال ہے، آپ لوگ تو زیادہ تر دلی جاتے رہتے ہو، پتہ ہے نا. مسلم عورتیں ایسا سمجھتی ہیں جیسے سب پوری دلی ان کے بھائی ہیں. بے پردہ، نقاب بھی کالے برقے تو نقاب پلٹ کے چل رہی ہیں، بسوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر گھس کر جہاں دیکھو بے پردہ. اور محلے میں اگر ہیں تو سمجھو یہی حال ہے. تو اس لڑکی پر اس کی نظر تھی، اس نے اس کی چھیڑخانی کی. بھائیوں کو پتا تھا. کوئی بھی باغیرت بھائی باپ تو اپنے بڑھاپے کے اوپر بیچارہ مجبور کمزور ہو کے آنکھ جھکا لے گا، لیکن جوان بھائی اپنی بہن کی بے عزتی کو، اپنی بہن کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، وہ اس کا مسلم بھائی کیوں نہ ہو، خیر تو خیر ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. لڑائی اس کے اوپر ہوئی، بہانے بنائے گئے کہ وہ دیوالی کے اوپر جناب رنگ پھینکے گئے، رنگ پڑنے کی وجہ سے یہ ہوا، وہ ایک کہانی ہے. حقیقت کچھ اور ہے، میڈیا کچھ اور کر رہی ہے. خیر، ہم اخبار بیان کرنے تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ایک اشارہ ہے. کل عید کے دن ایک بوڑھا متھرا کے اندر، فرسے والا بابا، گو رچھک کا بہت بڑا، وہ کوئی شک و شبہ میں سارے ٹرکوں کو چیک کرتا تھا. وہ کہیں کوئی ٹرک جا رہا تھا، اس کو روکا. بائی چانس پولیس کہہ رہی ہے کہ دھندلا تھا، کوہر تھی، شام صبح کا مارننگ کا وقت تھا، 3-4 بجے 5 بجے کا، اور وہ وہاں ایک ٹرک کی تلاشی لے رہا تھا. دوسرا ٹرک اب یہ ادھر ادھر بہکا ہوگا، دوسرا ٹرک تیزی سے نکلا، اسی کے نیچے فرسے والا بابا آیا اور اڑم گڑم چوہا ہو گیا، ختم. اب اس کو جناب رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ گو تسکریوں کی حالت ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے اس کو کیا کرا ہے، مار ڈالا ہے. اب یہ گو تسکری، جناب علی وزیر اعلیٰ کا بیان صادر ہوتا ہے، تغلقی بیان، کہ جس طرح سے فلاں فلاں کو ہم نے پولیس قتل، فلاں فلاں کو گولی ماری گئی، یو پی کے اندر فلانے فلانے کو ایسے ویسے، ان تمام گو تسکروں کو گولی مار دو، ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے بھائی، مارو، اچھا ہے، اچھا ہے، خیر جو بھی ہوتا ہے بہرحال. لیکن یہ حالات، نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، میرے جیالوں، میرے بہادروں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے باپ، میرے بھائی اور میرے بہن اور بزرگوں، یہ صرف ہم کو بیٹھ کر کے سوچنا ہے. واللہ بدلا رہا، ورنہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی. خیر، یہ فلسطین بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ وہ دن نہ لائے، بولو آمین. اللہ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ ان حکمرانوں کو سمجھ میں آیا اپنے ہی پاس بلا لے، اور جو تجھے سزا دینی ہے ان کو دے دے مولا. بولو آمین، ذرا زور سے بولو. ہاں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما. اے اللہ، جو بھارت کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کر کے ایک طرفہ فیصلے کرنے والے اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی فکر میں، اے اللہ تو نیست و نابود فرما دے مولا. اے اللہ ان کی آل اولاد کو برباد فرما دے مولا. اے اللہ زمین کے اندر زلزلے پیدا کر دے اور ہمارے بھارت کی آبرو اور عزت کو محفوظ رکھ دے مولا. ہمیں اپنے بھارت کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ رہنے، جینے، سہنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما مولا، اور ان ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچا دے مولا. بولو آمین. ہم یہ اعلان بھی کر دیتے ہیں، میرے مسلمانوں، اب یہ وقت آیا ہے اپنی مسجدوں میں دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے. جی جناب علی، ائمہ کو چاہیے کہ قنوت نازلہ پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت و برکت مسلمانوں پہ نازل ہو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت ہو، سیفٹی ہو. ادھر عربوں کو اس ایک ظالم خبیث ملک نے، مجوسیوں کے غلاموں نے، عبداللہ ابن سبا کی آل سبا کی نسلوں نے، جائز اولادوں نے، جناب علی سعودیہ کو، کویت کو، ان تمام گلف کے ممالک جو بیچارے حرمین شریفین کی حفاظت، ان کے ناک میں دم کرنے کی، ادھر سے ادھر مل کر کا اپنے
دوستوں سے امریکہ اور اسرائیل سے مل کر کے وہاں وہ بربادی کرنے پہ لگا ہوا ہے. عالم اسلام چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, امن و سلامتی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر جگہ مسلمان, ہر جگہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتےجت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا ہو, اخبارات ہو, موبائلز ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, جناب علی ہر جگہ پھیلا پھیلا کر کے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے اور ہم مسلمان ہیں, ہم بے فکر بیڑی پہ بیڑی, سگریٹ پہ سگریٹ, گٹکے کے اوپر گٹکے, تمباکو کے اوپر تمباکو, شراب, جوئے, سٹے, گھومنا ٹہلنا, یہ پارک, وہ بگڑی, وہ فلانے, وہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ گانے, وہ بجانے, یہ چیخ, وہ پکار, وہ تاش کے پتے, کیا کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا تھا. ایک وہ نوجوان تھے, میں نے کہا سورہ کہف قیامت تک پڑھی جائے گی, کیونکہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے. قیامت تک پڑھی جائے گی, سمجھی جائے گی, اور قیامت تک ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن میں موجود رہے گا. اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ جب بھی تمہارے دین کے اوپر حرف آئے, ایمان کے اوپر حرف آئے, عقیدے کے اوپر حرف آئے, مجبور ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, تو کہیں جا کر کے کسی غار میں اپنے آپ کو چھپا دو, یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نکل جانا, وہیں اذان دینا اور وہیں اللہ کی عبادت و بندگی کر کے مر جانا. یہ بتاتی ہے وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان تھے جو غار میں چھپے, اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے 309 برس تھے, کوئی کچھ ان کی عدد کے بارے میں. سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کو سلا دیا, اور 309 برس تک سورج نکلتا تھا ان کے پشت کی طرف سے یا سامنے کی طرف سے, وہ کروٹیں بھی لیتے تھے, اور سوئے کتنے سال تک؟ نیئر اباؤٹ 300 ایئرز, 300 برس تک وہ سوتے رہے. 309 برس کے بعد کسی کی اس میں نیند کھلی. 300 برس کے بعد نیند کھلی, سب کو جگایا, کہنے لگے کہ یہ ہم کتنے دن تک یہاں سوتے رہے, کتنے دن تک؟ غور کیجئے آپ, 300 برس. اب آپ کے دل میں آتا وہ کھاتے کیا تھے, پیتے کیا تھے, پیشاب کہاں کرتے تھے, ہگتے کہاں تھے, موتتے کہاں, یہ سب باتیں آتی ہیں انسان کو. ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹوں میں کتنے دن تک رہتے ہیں؟ 9 مہینے بیٹا. ہاں سوچو, کیا کھاتے ہو, کیا ہگتے تھے, کیا موتتے تھے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اس کے اندر جیسے بھی رکھا, کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اسے بولو کون چکھے. پاگل, مار نہیں سکتے, نہیں, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ہوا کا کام ہے چراغوں کو بجھانا, لیکن وہی حفاظت کرنے والی بن جائے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ان کو اللہ نے 309 برس تک تقریباً اباؤٹ جگایا. اٹھے, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا, کتنے دن تک ہم سوئے رہے؟ کسی نے کہا یومن او بعد یومن, ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے, ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. قرآن میں پڑھنا سورہ کہف. کوئی کہہ رہا ایک دن, کوئی کہتا ہے ایک دن بعد, 1.5 دن, کوئی کہہ رہا آدھا دن. کچھ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں, بھوک بہت زور لگی ہے, ایسا کرو جاؤ کھانا لے کے آؤ. ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کتنے برس تک سوئے, اور باہر غار سمجھ تو, سرنگ, غار. ان کو کچھ پتا نہیں. کہا جاؤ جلدی سے, دیکھنا کوئی ایسے جانا کہ تجھے کوئی پہچان نہ پائے. کبھی پہچان لیا اور پکڑے گئے تو بادشاہ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا, مروا دے گا. مارے ڈر کے, جیسے آج نوجوان بیچارے ڈرتے نا, ٹوپی نہ پہننا, داڑھی نہ رکھنا. نہیں, بہت سارے شیطان ہیں مسلمان سمجھ کر کے تم کو مار ڈالیں گے, موب لنچنگ کریں گے. یہ فضا پیدا کی جا رہی ہے.
اللہ نہ کرے وہ دن آئے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، انہیں برباد کرے، ان کو کٹائی کرے، ان کو ختم کرے، اللہ ان کچڑوں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرے۔ آمین بولو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ گیا بیچارہ کھانا خریدنے کے لیے، جب وہاں گیا تو لوگ دیا، وہ پیسے دیا، دکان والے نے دیکھا، کہا بھئی یہ تو کون سا پیسہ ہے، یہ تو آج سے 300 برس پہلے جو بادشاہ تھا، ظلم کیا تھا، اس کا یہ سکہ ہے، اس کو کہاں سے ملا؟ اس دکان والے نے، اس کو اس دکان والے نے، اس کو اس دکان۔ اب وہ سارے بازار میں ایک ہنگامہ ہوا، کیونکہ سب مومن ہو چکے تھے۔ ہے ان بیچاروں کو نہیں معلوم تھا کہ اس ظالم کی جڑ کٹ گئی تھی، وہ ظالم حکمران اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا تھا، اس کے رعایا کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، پورا شہر مومن ہو چکا تھا۔ ان بیچارے غریبوں کو کیا معلوم تھا؟ کہنے لگے تم کون ہو، کہاں سے آئے، مارے ڈر کے، کہاں ہو؟ اس کو پکڑ کے لے کے آئے، اس نے گھر بتایا ہم تو یہاں تھے۔ ان کو نکالا گیا، کہا کہ اوہو تم لوگ یہاں تھے، یہ تو بادشاہ ختم ہو گیا، مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کیا۔ سب مومن ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اب اس کے اوپر ہم گنبد بنا دیں گے، مسجد بنائیں گے، ایک تعمیر کریں گے، ایک ہم یادگار بنائیں گے۔ المہم قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، آپ پڑھنا۔ اور پھر وہ اسی غار کے اندر گئے اور اللہ کے فضل سے وہیں پر پھر وہ سو گئے۔ اللہ نے پھر نیند مسلط کر دی اور معاملہ ختم۔ یہ معجزہ تھا اللہ کا، اللہ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا قرآن کی شکل میں، اور دنیا والوں کو بتایا اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہاری پل پل، لمحے لمحے اللہ تمہاری زندگی کو یادگار بنا دے گا۔ اللہ کے ہو جاؤ، نوجوانوں اللہ کی طرف آؤ، نوجوانوں اپنے ایمان اور عقیدے کو اللہ کے اوپر مضبوط کرو۔ نوجوانوں آج بھی وہی فضا اور وہی ماحول ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں غور سے سنو ان باتوں کو۔ بازاروں میں گھومنا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر جانا، اپنے شوہروں کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر موبائلوں کے اندر اور نہ جانے کہاں کہاں طوفان بدتمیزی پارکوں کے اندر ناٹک کرنا، یہ یاد رکھو تمہاری یہ جوانی، یہ شیطان تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا۔ خاندان کی ناک کٹے گی، ماں باپ کی عزت کی لوٹیاں ڈوبے گی، باپ اور بھائی بیچارہ گھٹ گھٹ کے مرے گا، کیونکہ اس کی بہن کی عزت لوٹی گئی، اس کی آبرو اس کے خاندان کی لوٹی گئی۔ اے میری ماں و بہنوں، تمہیں بھی خود کی حفاظت کرنا، سیفٹی رکھنا ہے۔ یہ موبائل، یہ ڈرامے، یہ سیریل، یہ مکاریاں، یہ 24 گھنٹے جو تم موبائلوں کے اندر بیٹھ کر ہنسی اور مذاق اور لطیفے، یہ ہر ملک کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے انہی کھیل کود میں مصروف رکھ کر اور تمہارے آنے والی نسلوں کو دور کر دیں اسلام سے بھی، دین سے بھی، سب چیز سے۔ دنیا کی بات میں نہیں جانتا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں دوسرے غیروں کو بھی جو غیر مسلمین ہیں، میں انہیں بھی پیغام ہدایت دوں گا کہ اے میرے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تم بھی غور کرو، پڑھو رب کے قرآن کو، تمہاری مقصد زندگی کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم تو سدھر جائیں، ہمارا کردار تو سدھرے۔ صحابہ زمینوں پہ چلتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہم زمین پر چلتے ہیں، ہمارے اوپر تھوکتے ہیں، ہمارے اوپر جوتے مارتے ہیں، چپل مارتے ہیں۔ ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، اپنے اور میرے ماں اور بہنوں اور میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ بچے تمہاری رعایا ہیں، یہ بچے تمہاری گلوں میں، گردنوں میں امانت ہیں۔ میری ماں و بہنوں، یہ بیٹیاں امانت ہیں، یہ بیٹے امانت ہیں۔ ان کی بہترین تربیت کرو، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں سن القرآن پڑھاؤ، انہیں قاعدہ بغدادی پڑھاؤ، انہیں قرآن حفظ کرواؤ، انہیں قرآن کے معنی مطلب بتلاؤ، انہیں مقامی زبان سکھلاؤ، انہیں سنتھالی سکھاؤ، انہیں ہندی سکھاؤ، انہیں اردو سکھاؤ، انہیں انگریزی سکھاؤ، انہیں سنتھالی زبان بھی سکھاؤ، تاکہ یہ اپنے اسٹیٹ کی زبان کو، یہاں کے باشندوں کی زبانوں کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ تمہارے نبی نے کہا تھا من عرف لغت قومہ بری من مکرہ، جو لوگ اپنی قوم کی
زبان سے واقف ہو جاتے ہیں اس قوم کے مکر و فریب سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ آج ہمیں انگریزی نہیں معلوم، آج ہمیں ہندی نہیں معلوم، بہت کم لوگ ہیں ٹھیٹ ٹھیٹ ہندی بڑے بڑے جگادری بول رہے ہیں، جن کے باپ دادے انگوٹھا چھاپ کریا اچھر بھینس برابر۔ آج وہ حکمرانوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی سخت سخت ہندی بولتے ہیں، شاید ان کے اماں ابا بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمیں کیا سمجھ؟ اس لیے سیکھو، انگریزی سیکھو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، عالم بناؤ، فاضل بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، لائر بناؤ، قانون داں بناؤ، قانون کا جاننے والا، قرآن کا جاننے والا، ملک کے قانون کا جاننے والا۔ کیونکہ اگر آپ قانون جان جائیں گے تو کوئی مائی کا لال آپ کو گمراہ کر سکتا؟ بولو۔ اگر آپ قرآن و حدیث جان جاؤ گے تو آپ کی آخرت کو کوئی برباد کر سکتا؟ بالکل اسی طرح سے اپنے دیش کے قانون کو، سنویدھان کو، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں آج کے دن یہ اعلان بھی کرتا ہوں، اور میں مشورتاً تمام اہل حدیثوں کے مدرسوں کو بھی، بلکہ بھارت کے تمام عربی اداروں کو بھی، جو جامعہ دارالعلوم کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں قرآن کے ترجمے آپ پڑھا رہے ہیں، وہیں میں درخواست کروں گا کہ آپ سنویدھان بھی پڑھائیں لڑکوں کو، بچوں کو، علماء، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جس زبان میں سے ہی آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ اردو میں بھی سنویدھان ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، ہر زبان میں، تمل میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ہے، کناڈا میں بھی ہے، ہر زبان میں سنویدھان موجود ہے۔ آپ پڑھو، قرآن کو پڑھو ایک دفعہ کم از کم، اور کم از کم سنویدھان کو پڑھو، کم از کم وہ چیپٹرز پڑھو۔ اور ہماری قوم کے وکیلوں، لائروں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی قوم کو تو کم از کم سنویدھان پڑھا دو۔ ہم مسلمان ہیں، مولوی ہیں، اپنے آپ کو ہمیں مدرسوں نے پڑھایا لکھایا ہے، ہم اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ رب کا سنویدھان بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ ایمان کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے لایا جاتا ہے، آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ چوری سے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے سے آپ کو درے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہوں گے تو پتھروں سے مارے جائیں گے، آپ کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا احترام، نبی کا احترام کیسے کیا آپ کو ہم نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ جب سب کچھ مولوی بتاتا ہے تو اے وکیل حضرات، اے لائر حضرات، آپ کے منہ میں کون سا دہی جمع ہوا ہے کہ آپ اپنی قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو بھارت کا سنویدھان نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ پیسہ، آپ سوچتے ہوں گے ہمارا پیسہ مارا جائے گا، ہم پیسوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جناب عالی، پیسے تو تمہیں بہت ملیں گے، کتنا پیسہ چاہیے، لیکن اپنی قوم کو پڑھاؤ، سنویدھان بتاؤ، تاکہ کل کو کوئی کانسٹیبل سے لے کر کے اوپر والا آ کر کے تمہیں دھمکی نہ دے، گالیاں نہ دے، تھپڑ نہ مارے، جوتے سے تم نماز پڑھو تو جوتوں کی ٹھوکر نہ کھانا پڑے، کھڑے ہو کر کے اس کی اوقات بتانا، ہمارے ٹیکس کا کھا رہا ہے تو، ہمارا نوکر ہے، ہماری حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے یہ وردی دی ہے، ہماری رکشا کرنے کے لیے تجھے یہ وردی ملی ہے، جوتوں کے ٹھوکر مارنے کے لیے نہیں۔ ہم نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی، ہم نے کہیں چوری نہیں کی، ہم رب کی دربار میں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کرے تیرے وہ پیر جو ہماری جسم سے لگیں ذلتوں کے ساتھ، اللہ اسے نیست و نابود اور ناس کر دے، ناسور پڑ جائے، تیرے وہ ہاتھ اللہ ختم کر دے، تیری گردنیں ختم کر دے۔ ہمارے پاس تو سب سے بڑا ہتھیار الدعاء سلاح بولو، الدعاء سلاح المومن، دعائیں مومنوں کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار، اس ہتھیار کی عزت کرو، اس ہتھیار پہ تمہیں فل یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ کو پکارو رات کی تاریکیوں میں، رمضان المبارک کے اس مہینے کی شب لیلۃ القدر نے اور دیگر راتوں نے جس میں آپ نے تراویحاں پڑھی، آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہمیں پوری زندگی اسی طرح سے گزارنا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اے میری نوجوان بہنوں اور بیٹیوں، اپنی وقات اور اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو، مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو،
حجاب اور پردہ جو تمہارا زیور ہے، جو تمہاری عزت و آبرو ہے، اس کی حفاظت کرو. اور غیر محرم چچیرے بھائی ہوں، مبیرے بھائی ہوں، ڈکیرے بھائی ہوں، کوئی بھائی جان بن کے آتا ہے، کوئی بہنوئی بن کے آتا ہے، کوئی جیٹھ بن کے آتا ہے، کوئی دیور بن کے، ذرا اپنے عزت و آبرو کی ان بھیڑیوں سے حفاظت بھی کرو. یہ پکے بھیڑیے ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ بولو بولو. موت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہوتا ہے. بھائی جان کہہ کر کے جا کے بغل میں بیٹھو مت. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہاوت ہے کہ سالی آدھی گھر والی. یہ اسلام نہیں ہے، یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ ہلاکت و تباہی ہے، یہ نسلوں کو برباد کرنا ہے. یاد رکھ، یہ کس ظالم نے کہا؟ یہ کفرستان میں ہوگا، یہ غیر لوگوں میں ہوگا. مسلمانوں میں یہ سالی آدھی گھر والی بولو نہیں ہوتی ہے. بہن ہوتی ہے، عزت ہوتی، آبرو ہوتی. یہ مشنڈا کس طرح سے عیاشی کر رہا ہے. اے میرے نوجوانوں، اپنے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، چینجنگ پیدا کریں. ہر گھر کی خبر تمہیں ہونی چاہیے. کہاں کون دشمن، کہاں کس کے بہن اور بیٹیوں کے ساتھ وشواس گھات کر رہا ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے، تمہاری نظر ہونی چاہیے. تمہاری کمیٹی ہونی چاہیے. تمہارے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تمہارے پاس 2 4 10 ایسے کوالیفائیڈ نوجوان کالجز یونیورسٹیز کے ہونے چاہیے جو انہیں گائیڈ کریں. تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں یہ سیکھنا ہے. بہنوں کو بھی گائیڈ کریں. ہماری بہنوں بیٹیوں میں بھی ایسی کچھ ٹیچرز، ایسی کچھ ڈگری یافتہ ہولڈرز، ایسے کچھ خواتین ہوں جو بہنوں بیٹیوں کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں. اپنی زندگی خود جینے کی کوشش کرو. اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. کہتے ہیں ہنر ہے تو نر ہے، ہنر ہے تو نر ہے، ہنر ہے تو آدمی مرد ہے. اپنے بچوں کو ہنرمند بناؤ. یہ الیکٹریشن کا ہنرمند ہو، جناب جوتا سلنے تک کا ہنر سکھاؤ. ہمارے نبی کو اپنے کپڑے ٹانکنے تک کا بھی ہنر آتا تھا. کرسیاں بنانا، مائکروفون بنانا اور دیگر اور ساری چیزیں، ان کا ہنر اپنے بچوں کو سکھاؤ. ان کو لیڈرشپ، ان کو لیڈر کیسے بننا ہے. ہمارے اس جھارکھنڈ میں بہت سارے لیڈرز ہیں، بہت سارے مسلم لیڈرز ہیں، غیر مسلم بھی. ان کی صحبتوں میں اپنے بچوں کو ڈال کر ان کو لیڈرشپ کیسے کرنی ہے، کیسے لیڈ کرنی ہے قوم کو سکھاؤ. ان کو ٹیلر بناؤ. ان کو وہ ہر چیز جو امت کے لیے، قوم کے لیے، ہمارے بھارت کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ویلڈنگ سے لے کر کے وائرنگ تک، ٹیچنگ سے لے کر کے ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ہنرمند ہے سب، تاکہ روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے. اور کوئی بھی روزی روٹی کمانے کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوائی جہاز تک لے کر کے بم، اور کیا کہتے ہیں ہمارے مسلم تعلیم یافتہ لوگوں نے، پی جے عبدالکلام نے، وہ کیا ہے بم، وہ کیا ہے وہ میزائل، ہاں پرمانو بم بنایا انہوں نے. یہ کیوں بنایا؟ تعلیم حاصل کی انہوں نے، ایجوکیشن لیا. وہ بھی ایسی چٹائیوں کے اوپر، ہم بھی انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے آج آپ کو خطاب کر رہے ہیں. ہم یہی چٹائیوں سے پلے بڑھے اور لوگ ہیں. ہم کوئی مخملی کیا کہتے ہیں بستروں پر اور مخملی زمینوں پر پڑھنے والے کرسی اور میز پہ ہم طلبہ نہیں تھے. ہم نے بھی وہیں سے حاصل کی. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو ہے عزت عطا فرمائے گا. آپ کے اندر لائر بنو، لڑکیاں بھی جج بنے، لائر بنے، ہر ڈپارٹ کے اندر. بس 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 شرط یہ ہے میری بہنوں، تمہارے لیے حجاب ضروری ہے. حجاب، اب تم کہو گی حجاب کے بغیر تو ہم کو کالج میں جانا، حجاب چھوڑ کے یہاں نہیں جانا، تو انشاءاللہ دعا کرو تمہارے بھائیوں کے اللہ تعالیٰ دست و بازو مضبوط کرے. ہم تمہارے لیے کالجز بنائیں گے جو باپردہ طریقے سے تم پڑھو گی، باحیا طریقے سے پڑھو گی. وہاں تمہیں ڈاکٹر بنایا جائے گا، انجینئر بنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. پائلٹ تک تم کو بنانے کی کالجز قائم کریں گے. ہم مسلمان کریں گے. بولو انشاءاللہ، بولو ہاں انشاءاللہ. حوصلے رکھو. اپنے مقاصد کو، اپنے ویژن کو، اپنے خواب کو بلند رکھو. آج نہیں تو کل
آج نہیں تو کل انشاءاللہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ منظر دیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی، تو بہرحال نوجوان انشاءاللہ سدھرو گے کہ نہیں سدھرو گے؟ وعدہ کرو آج کی رات ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ سب لوگ اٹھاؤ، میں تو کھڑا ہو جاؤں گا، یاد رکھنا، نہیں تو میں سب کو کھڑا کروں گا۔ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد ہم اسلام کے لیے جیئیں گے، مریں گے، اپنے بھارت کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہم اس کے سنویدھان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قربانی انشاءاللہ حلال طریقے سے پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک۔ یہ حوصلے ہمارے اندر، یہ جگرہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے مال کو، اپنی دولت کو قربان کریں گے، ایسی یونیورسٹی بنائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ کی وجہ سے کہتے ہیں نا، مومن ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی سبق پڑھ، پھر عدالت کا عدل پیدا کرو، انصاف پیدا کرو۔ وہ تمہارا دوست کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، جی جناب میرے نوجوان بھائیوں، وہ تمہارا دوست ہے، مسلم کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، عدل اور انصاف سے کام لو۔ یاد رکھو، عدل، سبق پڑھ پھر عدالت کا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، ہر جمعے کو خطیب کی آواز سے سنتے ہو۔ اسلام کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام عدل پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر جمعے کے خطبے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ احسان کرو ایک دوسرے کے اوپر، جی جناب علی، انصاف کرو، اپنے خلاف بھی گواہی دینا ہو تو وہ پیدا کرو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی تھے، کسی معاملے میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کسی چیز کے بارے میں، اور جناب علی قاضی شریح جو تھے وہ جج تھے، حضرت علی نے انہیں کیا کہتے ہیں، انہیں چیف جسٹس کا عہدہ دیا تھا، امیر المومنین تھے۔ یہودی نے کہا یہ درع ہماری ہے، علی نے کہا یہ درع ہماری ہے، کہا قاضی شریح کے دربار میں پیش ہوئے، قاضی شریح قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ جانتے ہو کون تھے؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا کے شوہر، حضرت حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ابو، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ قاضی شریح نے کہا گواہی لاؤ، حضرت علی سے امیر المومنین سے کہا گواہی لاؤ، امیر المومنین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، کہا نہیں، آپ کی گواہی نہیں، اپنے لیے گواہی لاؤ۔ حضرت حسن حسین کو پیش کیا کہ یہ گواہی دیں گے۔ قاضی شریح نے کہا باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہیاں شرعی طور پر قبول نہیں ہوتی، اس لیے آپ کسی غیر جانبدار کو گواہی لاؤ۔ گواہ نہ پیش کر سکے، قاضی شریح نے کہا پھر یہ فوجی جو لباس ہے یہ آپ کا نہیں بلکہ اس یہودی کا ہے، اور وہ یہودی کو انہوں نے حکم دیا کہ اسے تم لے جا سکتے ہو، یہ تمہارا ہے۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا، عدل و انصاف کے پیکر کو فیصلہ کرتے دیکھا، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی کے حق میں اس اسلامی جج کو ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا، سچ اگلنے پر مجبور ہوا۔ اس نے کہا قاضی صاحب، قاضی چیف جسٹس، یہ جو فوجی لباس ہے در حقیقت یہ میرا نہیں، یہ علی ہی کا تھا، میں نے جھوٹ بولا ہے، اور تم نے جو فیصلے کیے عدل، یہ عدل دیکھ کر کے میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو دین آپ پیش کر رہے ہو وہ دین پر حق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہماری عدالت تھی، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، بہادری کا۔ محمد بن قاسم ہم نے مثال دی، وہ نوجوان 17 سال کا راجہ طاہر کو ناکوچ نے چبواتا ہوا جناب ملتان اور کراچی اور سندھ کی سرحدوں کو فتح کرتا ہوا 12,000 کی فوج لے کر
دلوں پر حکمرانی کرتا رہا. 450 برس تک اہل الحدیث کی حکومت ملتان اور کراچی اور سندھ کے ساحلوں پہ رہی. صرف اہل الحدیث. اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نابالغ 3 سال کا جب محمد بن قاسم آیا. اس وقت اسلام یہاں پہنچا. ہمارے کچھ مسلمان ٹوٹ پوجیے درگاہی قبوری، میں یہ نہ کہوں تو مجھے اچار جیسا لگتا ہی نہیں، کھانا مزہ نہیں آتا. یاروں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا کیونکہ ان کی بھی خبر لینا. انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے. انہوں نے جو اسلام کے اوپر جو بیڑا غرق کیا، اللہ ان سے نپٹے گا. اگر وہ مر گئے نا ایسے ہی تو یاد رکھنا ان کی تو قبر میں خوب کٹائی ہو رہی ہوگی. ہاں وہ بڑے بڑے جگادری، اللہ انہیں ہدایت دے. کہتے ہیں خواجہ صاحب نے اسلام لایا ہے، 90 ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ ادھر مسلمان، ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ ادھر مسلمان. ہم نے کہا جیسے خواجہ تھے ویسے ہی مسلمان بھی بنا کے گئے تمہارے جیسے. ہاں سوچو 5ویں 6ٹھی صدی میں معین الدین اجمیری کہاں سے جناب علی ماوران نہر یہ افغانستان اور ایران سے ہوتا ہوا وہ آ کر کے اجمیر کی سرزمین پر وہاں ڈیرے بیڑے جو بھی ڈالتے ہیں، اور وہ پکے مجاور قبر پرست داتا گنج حجویری کے قبر پر 3 برس تک اس شخص نے مجاوری جاروب کشی کی ہے. بہرحال وہ اپنے ہی اسلام پیش کرتے رہے، جو خیر وہ نہیں بتاتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 500 برس اسلام کو تم گھسیٹ کر پیچھے کیوں لا رہے ہو بیٹا؟ نبی کی وفات کے ٹھیک 4 سال کے اندر، نبی کی وفات کے ٹھیک 4 سال بعد، بلکہ 4تھے سال میں سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام تھانہ کی سرحد اور ڈابھیل کی سرحد پر پہنچ چکا تھا. صحابہ نے اپنے فریرے لٹکا دیے تھے، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. اور تم 500 برس کی بات کو، خیر اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہمیں سب سے زیادہ ان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بیچارے اندھیروں میں ٹامک چوئیاں مارنے والے. اللہ انہیں قرآن و سنت کی روشنی سے معمور فرمائے. یار آپ لوگ آمین کہنے میں کتنی بخیلی کرتے ہو. تم اگر کسی اور کے لیے آمین نہیں کہو گے نا تو فرشتے تمہارے لیے بھی آمین نہیں کہیں گے. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا، اللہ اس سے زیادہ اس کو عطا فرما. اور تم آمین نہیں کہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے خسارہ. بولو آمین. اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح بنائے. ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک میں ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے، جینے کی، کھانے پینے کی، تعلیم شکشا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی کی استھاپنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے ملک کے ظالموں کو، فاسقوں فاجروں ظالموں کو اے اللہ کیفر کردار تک پہنچا دے مولا. اے اللہ جو ہمارے بھارت کو بانٹنا چاہ رہے ہیں، اور بھارت کے اندر فتن و فساد جو رائٹ کروا رہا فرقہ پرستی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ انہیں دریاؤں میں غرق کر دے. آسمانوں سے قہر کی بجلیاں نازل فرما. اے اللہ ان کے قدموں کے نیچے جہاں یہ رہ رہے ہیں اللہ زلزلے نازل فرما. ان کے آل اولاد تک سے تو سزا دے دے مولا. اے اللہ ان کے وجود کو ختم کر دے مولا. اے اللہ ہندوستان کے اندر ہم سب کے ماں باپ بہن بھائیوں کی حفاظت فرما مولا. ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرما مولا. جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا. اے بار الہ اس اجلاس میں جتنے احباب جتنے لوگ حاضر ہیں، اے اللہ جو حاضر ہیں یا حاضری دے کر کے چلے بھی گئے ہیں یا کہیں سے ہماری آواز بیٹھ کر کے سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں یا ویڈیو کے اوپر کہیں بھی پوری دنیا میں بیٹھ کر لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو نیک اور صالح ایمان عطا فرما دے مولا. اور سب کو اللہ ان کے عبادتوں کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو اللہ قبول فرما دے مولا. اے اللہ ان سب جو ہم سب محتاج ہیں، ہم سب تیرے محتاج، اللہ ہماری محتاجی دور فرما دے مولا. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا کر سب سے بے نیاز کر دے مولا. اے اللہ سب سے بے نیاز کر دے مولا. اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ جو ہمارے ماں باپ جو بھائی بہن انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا. اے اللہ جو زندہ ہیں بزرگ ماں باپ بھائی بہن اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ لمبی ایمان والی صحت والی طویل زندگی عطا فرما مولا. اے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سائے ہمارے اوپر دراز فرما مولا.
اے اللہ ہمارے ملک کے علماء حق کی حفاظت فرما مولا، علماء سو کو ہدایت عطا فرما مولا، قوم سو کو اللہ ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ جو دارالکفر کے اندر کفر کے اندر رہ رہے ہیں، شرک کے اندر، اے اللہ ان سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی شادیاں کروا دے مولا، ہماری بیٹیوں کی شادیاں کروا دے مولا، اے اللہ جو غیر شادی شدہ ان کی شادیاں کروا دے، جو لوگ شادیوں کے لیے لڑکیاں تلاش کر اللہ ان کے لیے نیک اور صالح لڑکیاں عطا فرما دے، اور ہماری بیٹیاں جو نیک اور صالح شوہر کی تلاش اور جو ان کے گھر والے ماں باپ ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اور پیارے داماد عطا فرما مولا، نیک اور صالح نمازی پرہیزگار داماد عطا فرما مولا، اے اللہ اچھے گھرانے حلال کھانے والے عطا فرما مولا، اے اللہ حرام خوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لا، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے مال غصب کرنے، جائیداد غصب کرنے، عزت و آبرو لوٹنے، اے اللہ ان سے حفاظت فرما دے مولا، اے اللہ ہماری قوم کو سود کی، حرام خوری سود کی اور اسی طرح رشوت کی یا بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ دور فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اعلیٰ اولاد کو حلال کھلا دے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ جن لوگوں نے بھی یہ اجلاس عام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے زندگی کے اندر ان خیر و برکت عطا فرما مولا، اے اللہ ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کی عزت و آبرو میں، ان کے بیوی بچوں میں اے اللہ برکت عطا فرما مولا، اے اللہ جن لوگوں نے بھی دام درم قدم سخن سامعین میں حاضرین میں جنہوں نے بھی اس ادارے کے لیے اس جلسے کے لیے جو ہیلپ کی ہے مدد کی ہے اور جتنے علماء اور دعاۃ نے شرکت کر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ ان سب کو نیک عمل اور نیک صالح اور ان کے میزان حسنات میں بنا دے مولا، اے اللہ انہیں قبول فرما دے مولا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں قبول فرما لے مولا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ اپنی جگہ پر بنے رہیں۔ شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و تولا کچھ ہی دیر میں ہمارے مابین تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سوال و جواب کا ایک سیشن، مختصر سا سیشن شروع کرتے ہیں تاکہ شیخ سے کچھ استفادہ کا ہمیں موقع ملے اور مسائل کی صحیح جانکاری بھی ہمیں حاصل ہو۔ شیخ محترم، سائل نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ التسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا رمضان میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، واضح کر کے بتائیں دلیل کی روشنی میں۔ صلاۃ التسبیح کی سند کے بارے میں سب سے پہلے کوئی بھی حدیث ہو اس کی سند، اس کے معنی، مفہوم سب دیکھے جاتے ہیں۔ ائمہ محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف روایات ہیں، اس لیے جبکہ بھارت کے کچھ علماء نے اس کو حسن کے درجے میں رکھا ہے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح پہ عمل نہ کرتے ہوئے آپ لوگ سنتوں کی پابندی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے، اور 2 رکعت سنت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت سنت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت سنت عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سنن راتبہ ہیں، جو ان کی پابندی کر لے اللہ جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ صحیح روایت موجود ہے، اس کو پڑھو، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح کے چکر میں جو صحیح حدیث بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی پڑھنے کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنا پڑھو، وطر کی پابندی کرو، اللہ ہم سب کو بھی، کہنے اور سننے والوں کو بھی اللہ کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ دوسرا سوال ہے شیخ، ہم بینک میں اگر سال بھر میں 50,000 جمع کرتے ہیں تو ہم کو بینک کی طرف سے 60,000 ملتا ہے، تو یہ 10,000 جو زائد ملتا ہے کیا یہ ہمیں لینا چاہیے، اور کیا ہم یہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ اسے لے ہی لیں لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنے اوپر خرچ نہ کریں، بلکہ اسے کوئی آپ کا بھائی کہیں کیس میں پھنسا ہے، کسی جیل میں ہے، یا کوئی محتاج آدمی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، غریب ہے، آپ اس کو دے دیں۔ بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کی شادی کروا دیں، میں اس کا مخالف ہوں۔ کیوں؟ غریب لڑکوں کی شادی کیوں نہیں کرواتے؟
اب غریب لڑکیاں ہی کیوں غریب ہوتی ہیں؟ یہ بیٹا جہیز کھانے والے حرام خور جو ہیں نا، یہ ان کو خوب، لڑکیاں غریب ہیں، لڑکیاں نہیں غریب ہیں، لڑکیوں کے باپ نے کیسے کیسے پسینہ لگا، خون لگا کے ماں باپ نے پال پوس کے ان کو جوان 16-18 سال کا کیا ہے، اور یہ لڑکا بے غیرت، بے شرم، کاہل، اپاہج، اللہ اسے ہدایت دے، یہ جاتا ہے کہتا ہے کہ جہیز لاؤ، پیسے لاؤ، 2 لاکھ 10 لاکھ، اور لا کر کے اسی پیسے کو مہر میں بھی کمینہ دیتا ہے، اور اسی سے یہ قلاش، کنگلا، بھکمنگا یہ ولیمہ بھی کرتا ہے مردود، ہے نا؟ تو یہ ایسے کمینوں سے اپنی بیٹیاں نہ بیاؤ، اور تم لڑکیوں بھی، میری بہنوں، تم بیٹیوں ایسا ان کمینوں سے شادی مت کرو، ان کو کہہ دو نہیں ایسا منحوس ہم کو شوہر چاہیے نہیں، جو ہمارے باپ نے ہم کو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے باپ نے خرچ کر کے بیٹی پالی ہے، اور پھر تم جا کر کے اس کے نٹی پہ بیٹھ کے پیسے وصولتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں بے غیرت؟ اور کہتے ہیں جی سود کے پیسے ہیں یا لڑکیوں کی شادیوں میں خرچ کر دو، کیوں بھائی؟ لڑکی کو 1 ٹکا بھی خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، 1 ٹکا بھی، اگر تم مرد ہو اور واقعی مرد ہو، ہجڑے نہیں ہو، تو تم اپنے پیسے سے اس کی سینڈل، اس کی چوٹی، اس کے کنگے، اس کی انگوٹھی، اس کے لپسٹک، اس کے پاؤڈر، اس کے پورے زینت کے سامان اندر سے لے کے باہر تک، دلہن تک، مرد ہو تو اٹھیجی بھیج دو اور کہہ دو ابا اپنے سسر کو، ابا حضور یہ میرے کپڑے، اسی میں میری اپنی بیٹی کو سجا کے بھیجنا، پہنا کے بھیجنا، اس کے کپڑے وہیں چھوڑوا دینا، مجھے اس کپڑے کی بھی ضرورت ہے، بولو نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مردانگی۔ سعودی عرب ایسے، سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، بس سعودی عرب پہنچنے کے لیے اس بھارت کو بھی کئی زندگی گزارنا پڑے گی، ایسے سعودی عرب اسلامی قانون چل رہا ہے، مرد ہیں وہاں گھر بناتے ہیں، وہاں عورت سے 1 پائی نہیں لیتے، بلکہ بیوی کی جو ماں بننے والی جو بیوی ہوتی ہے نا، لڑکی کی ماں، اس زمانے میں جب میں تھا 85-86 کی میں بات بتا رہا ہوں، ہمارے دوست تھے مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے، وہ بتاتے تھے، سوری 89 اور 91-92 میں، اس وقت وہ بتاتے تھے کہ ہمارے اس وقت 35-40 تک تھا کہ لڑکی کی ماں کو، وہ دولہا بننے والا لڑکا لڑکی کی ماں کو 35,000 یا 40,000 کا سونا ایکسٹرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے بیٹی کی خدمت کی، تربیت کی، پالا پوسا، ماں کو ملتا تھا۔ لڑکی کو کیا ملتا تھا؟ مہر وغیرہ 1 لاکھ سے کم کوئی مہر نہیں وہاں ہوتا تھا، آج بھی، اور وہ بھی دیہات کی لڑکی ہے تو 1.5 لاکھ مہر جاتا ہے۔ گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں، دیہات بدو کی، کیوں؟ بدو کی لڑکیاں جفاکش ہوتی ہیں، بکری چرا لیتی ہے، کھیت دیکھ لیتی ہے، بھینس دیکھ لیتی ہے، دودھ دو لیتی ہے، اونٹ چرا لیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور سردی گرمی سب دیہات کی لڑکیاں برداشت کر لیتی ہیں۔ شہر کی لڑکی موم ہوتی ہے، وہ 30-35 ہزار میں مل جائے گی آپ کو مہر میں، بڑی آسانی سے، کیوں؟ وہ موم کی بنی ہوئی گڑی ہوتی ہے، وہ تو کھا پی کر کے وہ یہ بریانیاں اور قورمے اور پلاؤ پل پل کے وہی رہتی ہے، اور دیہات کی لڑکیاں کبھی چٹنی، کبھی روٹی، کبھی یہ کبھی وہ، ہے کہ نہیں؟ تو وہ محنتی ہوتی ہیں، تو وہ مہنگی ہوتی ہیں، وہاں بدوؤں کی اصل ہوتی ہیں، تو یہ ہے اصل، سمجھے آپ؟ اور سود وود کا پیسہ دیو، اپنے کسی غریب کو دے دو، ہے نا، وہ اپنا کھا پی لے، خرچہ ورچہ کر لے، اپنے اوپر نہیں، اپنے اوپر سود کے پیسے مت خرچ کرو۔ جی شیخ دوران جواب آپ نے لفظ ہنجڑا کا استعمال کیا۔ ہم اس مجلس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس لفظ کو یا تو نہیں سمجھتے ہو، یا اگر سمجھتے بھی ہوں تو کچھ ان کے صفات اگر آپ بتلا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ پھول کون کیسا ہے تتلیاں سمجھتی، میری باتوں کو ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں، اب میرے بھائیوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ گئے نہیں؟ تو خلاص گواہی تو سامنے دے گئے، ججز بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، فیصلے مقدروں کے لکھنے والے، ہاں سب سمجھ رہے ہیں جی، اور جس کے لیے کہا ہے وہ اور سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں پھر اب لیا ہے تو کریں کیا؟ ایک بات میں بتاؤں، جس نے بھی جہیز لیا ہے نا، چاہے پلنگ، چاہے کرسی، چاہے فرنیچر، چاہے پیسہ، چاہے روپیہ، چاہے زمین، چاہے پلاٹ، چاہے گاڑی، 4 ویلر 2 ویلر یا ٹکٹ یا کچھ بھی، موٹر سائیکل ہو، کچھ بھی ہو،
آٹو رکشہ ہو کا کوئی بھی بس ہو ٹرک ہو جہاز ہو کچھ بھی ہو جس نے بھی لیا ہے قیامت کے دن اللہ کی قسم بتا رہا ہوں قیامت کے دن اسے حاضر کرنا پڑے گا مولوی مفتی جو نکاح پڑھا کے تم سے 1500 تو 5000 لے کے جاتے ہیں یہ نہیں بخشوائیں گے وہ تو اپنا لے کے گیا بچہ تم مرو تم نے جو لیا ہے نا اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن تو اب آپ کہو گے پھر بھائی صاحب کریں تو کیا کریں تو جو آپ نے سسرا کا پاؤں پکڑ کے معافی نہ مانگو معافی نہیں اور دینا بھی نہیں سسرو تم لوگ معافی نہیں دینا میں بھی سسر ہوں کسی کا اس لیے میں اپنے لیے بھی کہوں کبھی آپ بولو ہم سب کو سسر بنا رہے ہیں ہر آدمی سسر بھی ہوتا ہے داماد بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے بھتیجا بھی ہوتا ہے دادا بھی ہوتا ہے نانا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا رکھا ہی ہے سسٹم کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تو آپ معاف نہیں کرو اور معافی بھی مانگنا نہیں وہ جتنے پیسے کے وہ تھے پوچھو بیوی سے کتنے پیسے کتنا اس کا اور تم لڑکیوں اللہ تمہیں ہدایت دے بیویاں جو بنی ہیں معاف نہیں کرنا یہ تمہارے بھائیوں کا حق ہے مثلا کسی نے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 25 لاکھ کا سونا اگر ایک بیٹے کی شادی میں مثلا ایک لڑکی کی شادی میں دے دیا تو اس کے اور بھی تو بھائی ہیں ان کے 25 لاکھ کہاں دیتے ہیں کھیت بیچ لیا لون کر لیا یہ لے لیا تو دوسرے بچوں کا حق مار کر کے آپ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی حرام ہے لینا بھی حرام دینا بھی حرام تو اس لیے یہ دینے لینے والوں آپس میں وہ پیسے واپس کرو یہ نہیں کہ آج کی جو بھنگار بکے وہ ہے اس کا پیسہ دو نہیں نئے میں جب خریدا گیا تھا اس کی کیا قیمت آج وہ قیمت جا کے اپنے سسر سے معافی مانگ کے ابا یہ پیسے آپ نے دیے تھے لے لیں معاف کر دو مجھے ہم نے غلطی کری ورنہ تم جو یہ ابا لا کر کے ابا لوگ جہیز کے چکر میں بہت رہتے ہیں دیکھو بارات میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو بارات ہی غلط ہے جانا لڑکی کے یہاں کھانا پینا بہرحال یہ درست نہیں ہے جائز نہیں 5-6 آدمی چلے جاؤ نکاح پڑھا لو گھر میں گواہی مونا کر لے خلاص چلے آؤ ولیمہ تم کرو نا ولیمہ تم کو کرنا ہے لڑکیوں کو نہیں ولیمہ کرنا ہے لڑکی کے گھر بھیڑ جمانا ہے تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے والے ایک ہوتے ہیں باراتی جنہیں تمہاری لڑکی کیا ہے تمہیں ملتا کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں جمبو جیٹ ملے ٹرک ملے کہ کیا ملے وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے ان کو غرض ہے ہم کو بہترین کھانا ملنا چاہیے ایسے ایئر کنڈیشن یا پنکھے ہوں میدان میں عزت کے ساتھ عیش 2 دن کے لیے آرام ہونا چاہیے ناشتہ بہترین چائے پان بیڑی سگریٹ ان کو اسی سے غرض رہتا ہے دوسرا اس میں دولہے کا باپ ہوتا ہے یہ بڑا لالچی ہوتا ہے یہ اصل فتنہ یہ دولہے کا باپ ہے یہی اس کے چکر میں رہتا میرا بیٹا انجینئر ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے میں نے اپنے بیٹے کو اتنا لاکھ خرچ کیا اتنے کروڑ خرچ کرا اتنے پیسے ہیں اس کو صرف جہیز ہی دکھتا ہے گاڑی چاہیے موٹر چاہیے اس کو چاہیے اس میں پریشان رہتا ہے اور تیسرا بیچارہ وہ معصوم سا دولہا ہوتا ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے ابے کچھ ملے نہ ملے ایسی کی تیسی میری بیوی بس دیکھوں تو ختم وہیں بے ہوش ہو جاؤں بیوی ہی کا چکر میں رہتا ہے اس کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے دھن میں وہ جہیز وہیز نہیں اس کی فکر نہیں رہتی یہ جو جہیز وہیز کی پٹی ہوتی ہے نا یہ عورتیں اور وہ ماں اور باپ بتاتے ہیں یہ ہوتے ہیں مجرم اصل یہ مجرم یہ لڑکا بیچارہ اس کو تو لڑکی چاہیے خلاص کہتے ہیں نا کسی کو جنت دکھانی ہو تو لڑکا لڑکی شاید کے کمرے میں بند کر دو خلاص جنت ان کی وہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے جنہیں نہیں نصیب ہے انہیں نصیب فرمائے ویسے یہ لڈو ایسا ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے اب وہ دعا تو میں کروں گا تو شاید ناشتہ بھی شیخ مطیع الرحمان صاحب کے ہاں نہ آوے